نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں فقیر طارق محمود القاسمی النقشبندی الحنفی. آج کی ویڈیو ایک چیلنج دیا ہے کسی نے، اس کی میں ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اس کے بعد پھر میں آگے آپ سے بات کرتا ہوں. آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ مولوی کیا فرما رہے ہیں، یہ دیکھنا ہے کہ قرآن میں، بخاری میں، مسلم میں کیا لکھا ہوا ہے. حضور آپ یہ ویڈیو سنیے پہلے. یہ 6 سیکنڈ کی ویڈیو ہے ساری. اس میں اس صاحب فرماتے ہیں کہ مولوی کی بات نہ سنو. الحمدللہ ہم مولوی نہیں ہیں، ہم فقیر ہیں. ہمارا تعلق تصوف سے ہے. ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام اور اصحاب صفہ کے راستے پر ہیں. ہم کسی ملا کے راستے پر نہیں ہیں. ہم معتزلی نہیں ہیں، قدریہ نہیں ہیں، خوارج نہیں ہیں، مرجیہ نہیں ہیں، ہم مجسمہ نہیں ہیں، مشبہ نہیں ہیں. ہم کون ہیں؟ ہم فقیر ہیں. فقیر کون ہوتا ہے؟ اصحاب صفہ. اصحاب صفہ فقیر ہیں. وہ چبوترے پر بیٹھتے تھے، چبوترے پر ہی بیٹھ کر سب کچھ کرتے تھے، دین سیکھتے تھے، تعلیم سیکھتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے. ہم وہ فقیر ہیں. شکر ہے مولوی نہیں ہے. مولوی یہ انجینئر محمد علی مرزا ہے، بلکہ مولوی سے بدتر ہے. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا مولوی کی نہ سنو، بلکہ وہ سنو جو قرآن میں ہے، بخاری میں اور مسلم میں ہے. کیا تمام احادیث شریف صرف بخاری اور مسلم میں؟ ایسا نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس ویڈیو کے بعد جو میں آگے جا رہا ہوں، ایک چھوٹی سی گزارش آپ کی خدمت میں کرنی ہے. وہ گزارش یہ ہے کہ میں انشاءاللہ تعالی، کل جمعہ کا دن ہے تو کل میں انشاءاللہ اللہ تعالی خیر فرمائے تو درس حدیث کا آغاز کر رہا ہوں. درس حدیث کا آغاز جو ہے تو وہ اس طریق پر ہوگا کہ اس میں ایک تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ضعیف حدیث جب بات آئے گی، صحیح حسن ضعیف، تو اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا. اور ساتھ میں آپ کو میں ان احادیث صحیحہ کو آپ کی خدمت میں پیش کر کے ان کی تھوڑی بہت تشریح کروں گا، جن کو انجینئر محمد علی مرزا اور جتنے یہ لونڈے لپاڑے آئے ہوئے ہیں، عدیم ساحل ہے، محمد علی ہے، اس طرح کے ایک اور بھی محمد علی ہے جو آیا ہوا ہے، اس کی شکل پر بھی کافی جو ہے نا تو اللہ تعالیٰ کی، بس میں اب آپ کو کیا کہوں ان لونڈے لپاڑوں کا، کیونکہ انہوں نے قرآن اور حدیث کے ساتھ مذاق شروع کیا ہوا ہے. یہ مذاق ٹھیک نہیں ہے. میں جو احادیث آپ کو سناؤں گا وہ احادیث انہوں نے گزشتہ 20 سال میں آپ کو نہیں سنائی ہوں گی. یاد رکھیں، ہمیشہ سے ان چیزوں کا انکار کر دیتے ہیں جو حدیثیں اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر ہوتی ہیں. اور ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اصحاب صفہ کے عقائد کے ساتھ ملتا ہے، صحابہ اکرام کے عقائد کے ساتھ ملتا ہے. اور صحابہ اکرام کا عقیدہ وہ ہے جو حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سکھایا. اس نے کہا ہے اس ویڈیو میں کہ آپ کیا کریں، مولوی کی نہ سنیں. مولوی تو ہم ہیں نہیں الحمدللہ. اب مولوی کیا رہ گیا؟ آپ نے جب اس نے کہا مولوی کی نہ سنیں تو پھر آپ نے اس کی بھی نہیں سننی. کہتا قرآن، حدیث اور مسلم بخاری میں جو حدیث ہے وہ سنیں. مسلم بخاری میں آپ کو سنا دیتا ہوں. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، پیج نمبر ہے 963. باب ہے باب التواضع. اور جو یہ کتاب پرنٹ ہوئی ہے یہ ہوئی ہے جی قدیمی کتب خانہ آرام باغ کراچی. ٹھیک ہے، اس کے اندر آپ کو یہ حدیث شریف مل جائے گی. اب میں پوری سند کے ساتھ آپ کو حدیث سنا رہا ہوں تاکہ اس آدمی کا جھوٹ پکڑا جائے جو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو، اس نے یہ حدیث آج تک نہیں سنائی. اور اگر یہ کوئی حدیث سنائے گا جو اہل سنت والجماعت کے عقیدے کو سپورٹ کرتی ہے اور اس کو پازیٹیولی جو ہے تو لوگوں کی خدمت میں پیش کرتی ہے، تو اس کے اندر یہ ڈنڈی مارتا ہے، اس کو چھیڑ چھاڑ کر کے اس کی تحریف کرتا ہے اس کے ترجمے میں. کیونکہ یہ ترجمے باہر سے لکھے ہوئے ہیں، یہ ان لوگوں کے لکھے ہوئے ترجمے ہیں جو 12ویں صدی ہجری کی پیداوار ہیں. اس سے پہلے یہ لوگ نہیں تھے. دیکھیں اہل سنت والجماعت نبی علیہ السلام کے دور سے آ رہے ہیں، اور اس دور میں جو فرقے تھے وہ سب کے سب تقریباً ان میں گنتی کے لوگ ہیں. 12ویں صدی ہجری میں اہل حدیث کا فرقہ بنا جو عبد الوہاب نجدی نے بنایا، محمد بن عبد الوہاب نجدی نے. اور اس میں اس نے مسلمان بیٹیوں کو اغوا کیا، اس نے مارا، قتل کیا بہت شدت کے ساتھ. انجینئر محمد علی مرزا اس کا تابع دار ہے. یہ تو 12ویں صدی ہجری میں ہوا ہے، اس سے پہلے تو یہ فرقہ نہیں تھا. تو جو نبی علیہ السلام کے دور سے چلتے آ رہے ہیں وہ سب کافر تھے. یہ محمد بن عبد الوہاب نجدی کا عقیدہ ہے کہ وہ سب کافر تھے. اس نے آدم علیہ السلام پر جو ہے تو اس پر بھی ان پر بھی شرک کا الزام لگایا.
اس نے نبی علیہ السلام مبارک پر بھی یہ بات کی ہے، یہ بدبخت آدمی ہے، اس سے بچیں۔ اب سنیں وہ حدیث جو بخاری میں ہے، اور انجینئر کو میرا چیلنج ہے وہ اس کا توڑ کرے، اور یہ وہ بدبخت آدمی ہے بھاگ جاتا ہے۔ اس کی اوقات تو کسی ہمارے مدرسے کے اہل سنت الجماعت کے مدرسے کے کسی طالب علم کے مقابلے میں بیٹھنے کی نہیں ہے۔ یہ ان کے اساتذہ کو بلاتا ہے کہ وہ اس کو بلاؤ تو اس کو بلاؤ۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ اور اب میں آپ کو یہ حدیث سنا رہا ہوں۔ حدثنا محمد بن عثمان قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سلیمان بن بلال قال حدثنا شریک بن عبد الله بن أبي نمر قال عن عطاء عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحببته فكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ میں نے آپ کو پوری حدیث سمیت اسناد کے سنا دی۔ اب اس حدیث کا میں ترجمہ کرتا ہوں، اور انجینئر محمد علی مرزا کو میرا چیلنج ہے، میں نے بخاری شریف سے کیا ہے۔ یہ انجینئر محمد علی مرزا اور غامدی اس حدیث کو غلط انٹرپریٹ کرتے ہیں، اور غامدی کہتے ہیں یہ حدیث تو ہے ہی نہیں، یہ تو موضوع ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ تب اس کا ترجمہ سنیں جی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی اختیار کی میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے، اور میرا ولی میرا بندہ میرا ولی میری طرف تقرب حاصل نہیں کرتا کسی بھی شے کے ساتھ جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہو اس سے کہ جو میں نے اس پر فرض کیا ہے۔ یعنی میرا بندہ جب مجھ سے تقرب حاصل کرتا ہے تو اس شے سے تقرب حاصل کرتا ہے وہ مجھے بہت محبوب ہے کہ جو میں نے اس پر فرض کیا ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ سب فرائض ہیں، ان کے ذریعے سے تقرب جب حاصل کرتا ہے۔ اور ولا یزال عبدی، اور میرا ہمیشہ سے میرا بندہ یہ تقرب الیہ بالنوافل، یعنی فرائض کے بعد وہ نوافل کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرتا ہے۔ تو یہاں پر بتاتا چلوں کہ تقرب دو قسم پر ہے، ایک تقرب فرائض ہے، ایک تقرب نوافل ہے۔ تقرب فرائض وہ ہے کہ انسان باقاعدگی سے ہر ایک چیز کو سنت، مستحبات، واجبات ہر ایک چیز کے ساتھ ادا کرے، یہ تقرب فرائض ہو گیا۔ نوافل میں یہ ہے کہ انسان اگر نفل پڑھ رہا ہے تو اس سے پہلے جو وضو کرتا ہے اس میں بھی ان چیزوں کا خیال کرے، اور مثلا صدقہ خیرات کرنا بھی نوافل میں آتا ہے، ذکر اذکار کرنا بھی نوافل میں آتا ہے، نفل نماز پڑھنا بھی نوافل میں آتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنا بھی نوافل میں آتا ہے۔ تو نوافل کا دائرہ بہت گہرا ہے۔ تو وہ ہمیشہ میرا بندہ میرا تقرب نوافل کے ذریعے حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ تو جب اللہ تعالیٰ محبت کرنے لگتے ہیں تو اب اجر آ رہا ہے، اب ان چیزوں کا اجر آ رہا ہے جس میں یہ لوگ ڈنڈی مارتے ہیں۔ یعنی ایک بندہ نوافل کے ذریعے تقرب حاصل کرتا ہے، فرائض کے ذریعے حاصل کرتا ہے۔ اب جب وہ تقرب حاصل ہو گیا تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اب جب اللہ تعالیٰ کی محبت کا آغاز ہو گیا اس بندے سے، اللہ تعالیٰ کی محبت کا ایسے آغاز نہیں ہوتا جس طرح ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو ازل سے جانتے ہیں اس طریق پر، جب اس کو پیدا بھی نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے حالات سے واقف تھے۔ اب جب اس نے یہ محبت اللہ کی، اس نے جب یہ عمل کیا تو یہ عمل جب ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی محبت اس کو حاصل ہو گئی، یعنی اللہ اس سے محبت کرنے لگے۔ اب جب اللہ اس سے محبت کرنے لگے تو پھر کیا ہوا، پھر یہ ہوا فَكُنْتُ سَمْعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے کسی چیز کا سوال کرے تو میں اس کو لازماً عطا کر دیتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے کسی چیز سے پناہ مانگے تو میں اس کو اس چیز سے پناہ دے دیتا ہوں۔ اور میرا تردد کسی شے کے بارے میں جس کو میں کرنے والا ہوں، اللہ تعالیٰ کے پاس تردد نہیں ہے۔ تردد سے یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمارے حوالے سے ان لفظ کو استعمال کرتے ہیں کہ ہم
اس چیز کو سمجھ پائیں جو اللہ تعالیٰ پرفارم کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ تو تردد سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہاں پر تردد سے مراد یہ ہے کہ تردد جو ہمارا ہوتا ہے نا کہ کروں کہ نہ کروں، کروں کہ نہ کروں، یہ کہ نہیں، اس سے مراد نہیں، بلکہ یہاں پر تردد سے مراد آپ ناپسندیدگی کو لے لیں کہ اللہ تعالیٰ موت نہیں دینا چاہتے، ایک ایسا کام نہیں کرنا چاہتے ان کے ساتھ کہ جو کرنا بندے کو ناپسند ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بھی اس چیز کو ناپسند کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ وہ کام کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے وہ آگے بتائیں انا فاعلہ، کہ جس کو میں کرتا ہوں، ترددی عن نفس المؤمن یکرہ الموت، کہ وہ تردد کہ جو یعنی اللہ مومن جو ہے موت سے نفرت کرتا ہے، کیونکہ زندگی میں وہ عبادت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر رہا ہے، درجات بڑھ رہے ہیں، اس لیے وہ موت سے تردد کر رہا ہے، موت سے نفرت کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اس جگہ پر اس کو موت نہ دینا چاہیں، یعنی اس معاملے کے اندر اللہ تعالیٰ فوراً ایک فیصلہ نافذ نہیں فرماتے، بلکہ اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنے اس جو اللہ تعالیٰ کی جو صفت بیان ہو رہی ہے تردد کی، وہ تردد وہ صفت نہیں ہے جو مجھ میں اور آپ میں ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بھی مومن کو یہ موت نہیں دینا چاہتے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وَلَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ، لیکن میں اس کی زندگی کو مکروہ جانتا ہوں کہ اور زندگی وہ گزارے گا اس دنیا کے اندر تو وہ اس چیز سے دور ہو جائے گا جو اللہ تعالیٰ کی محبت اس کو ملی ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ جب اس کو موت دیتے ہیں تو اس کو درجہ آخرت میں بلاتے ہیں، اور وہاں پر اس کو وہ مقامات اس وقت عطا کر دیے جاتے ہیں، اس کی روح جہاں جاتی ہے پرواز کرتی ہے، جہاں جاتی ہے جہاں چاہتی ہے وہاں چلی جاتی ہے، وہ خانہ کعبہ کا طواف بھی جا کے کرے گا، وہ خانہ کعبہ میں جا کر نماز بھی پڑھے گا، وہ ہر جگہ پر جا سکتا ہے، کیونکہ یہی وہ چیز ہے کہ جب میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ جب ولی اللہ زندگی میں ہوتا ہے تو اسی پاؤں بننے کی صفت کے ساتھ وہ کروڑوں میل کا فاصلہ چشم زدن میں طے کر لیتا ہے۔ جب اس کا مرید اس کو آواز دیتا ہے کہ یا پیر و مرشد مدد، تو وہ وہیں سے بیٹھے بیٹھے ہاتھ بڑھا کر اس کا کام کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے اس کو یہ قوتیں عطا کر دی ہیں۔ سماعت بن جانا، کان بن جانا، آنکھ بن جانا، ہاتھ بن جانا، پاؤں بن جانا، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اس کا ہاتھ اور کان بن گیا، نعوذ باللہ۔ اس کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ قوت عطا فرما دی ہے، اس کو وہ اذن، وہ اجازت دے دی ہے، اور یہ کب دی ہے؟ جب اللہ اس سے محبت کرنے لگا، جب اس نے وہ تمام اعمال کر دیے۔ یہ غلط تشریح کرتا ہے یہ انجینئر محمد علی مرزا اور باقی لوگ کہ وہ تو جی پھر مطلب یہ ہے کہ میں اس کی آنکھیں کان بن جاتا ہوں جس سے وہ کچھ اور وہ جو ہے تو سنتا ہے، مطلب یہ کہ وہ غیبت نہیں سنتا، غیبت تو پہلے نہیں سنتا تھا، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ درجہ دیا، بد نظری تو پہلے ہی نہیں کرتا تھا، پرہیزگاری تو اس سے پہلے، تبھی تو اس کو یہ درجہ ملا ہے، ہاتھ پکڑنے کا درجہ، وہ تو پہلے ہی یہ کام نہیں کرتا تھا، نہ کسی کی جیب کاٹی، نہ کسی کا مال کھایا، نہ کسی کو، نہ ان ہاتھوں سے کوئی غلط کام کیا۔ کیا چیز تھی پھر یہ وہی چیز تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے پھر پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ مطلب ہے پاؤں سے وہ کسی غلط جگہ پر نہیں جاتا، وہ تو غلط جگہ پر نہیں جاتا تھا تو اللہ تعالیٰ کا تقرب اس کو ملا اور اس کو اللہ کی محبت ملی۔ پھر محبت کے بعد یہ انعامات ہیں جو اللہ نے دیے ہیں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، میں نے اپنا عقیدہ بخاری شریف سے ثابت کر دیا۔ ہاں جی انجینئر مرزا بھاگے گا نہیں، اس کے جتنے لونڈے لپاڑے ہیں، اس انجینئر مرزا کے جتنے بھی اس کے جو ہے تو وہ کیا کہتے ہیں اس کو، اس کے وہ چیلے چانٹی ہیں، آج وہ اس کا جواب دیں، ورنہ انجینئر کو پکڑیں کہ بھائی یہ کیا بات ہے، کیونکہ انجینئر اتنی بڑی سند بیان نہیں کرتا، وہ فلانی جگہ پر اور نمبر لکھ دیتا ہے، جھوٹ ہے وہ، اس کے وہ کئی حدیثیں ضعیف پیش کرتا ہے، وہ تو ہمیں پتہ ہے، آپ کو کیا پتہ۔ میں جو درس حدیث شروع کروں گا اس کے اندر پھر میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بھی درس دوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے، مجھے سکھانے کی، آپ کو سیکھنے کی، اور اللہ ہمارے حال پر رحم کرے۔ یہ ایک ہو گیا جی، دیکھا آپ نے ولی اللہ کا فائدہ انسان کو کیسے پہنچتا ہے۔ اب میں آپ کو ایک اور حدیث سناتا ہوں، یہ بخاری شریف سے تھی، اب مسلم شریف سے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ یہ کہتا ہے نا کہ بخاری مسلم سے سنا دیجیے، اب آ کر اس کا انکار کرے۔ یہ وہ حدیث ہے کہ جو ہم فقیر، جو ہم اہل سنت والجماعت، ہم جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، صحابہ اکرام کے، چہار یار کے، ائمہ مجتہدین کے اور اصحاب صفہ کے پیروکار ہیں، ہم جو اصحاب صفہ سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام آل سے، آپ کے تمام صحابہ سے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، مولا علی سے، ہم ان سب سے محبت کرتے ہیں، ہم ہر صحابی سے محبت کرتے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہم صحابہ کا امتحان کریں، ہم صحابہ کا حساب لیں،
ہم صحابہ کا احتساب کریں. اور بھائی تو اپنی شکل دیکھ, میں اپنی شکل دیکھوں, کیا عجیب و غریب شکل ہے, اور میں چلوں عمر فاروق صاحب کا احتساب کرنے, اور میں چلوں میر معاویہ کا احتساب کرنے, اور میں چلوں مولا علی نے ادھر کیا غلط کیا تھا, اور میں چلوں عبداللہ بن زبیر کا احتساب کرنے کہ اس نے فلانے کو بولا. نعوذ باللہ من ذالک. لوگوں اپنا ایمان بچاؤ, یہ بہت بدبخت آدمی ہے. اب آؤ اس حدیث شریف کی طرف. یہ حدیث شریف ہے, اس کا باب ہے فضل مجالس ذکر. فضل مجالس ذکر, مجالس ذکر کی جو ہے نا ایک برتری, ایک بہتری, ایک بھلائی, افضلیت, فضیلت, سب سے بلند ہونا. اور یہ جو ہے نا صفحہ نمبر ہے 344, جلد نمبر ہے 2, اور قدیمی کتب مہارا آرام باغ کی یہ کیا ہے جی پبلشڈ ہے. میں شاید اس میں آپ کو اس کا جلد نہیں بتا سکا. بخاری شریف کی بھی جلد 2 ہے, جو میں نے ادھر ریفرنس دیا وہ بھی جلد 2 ہے. اب اس حدیث کو آپ غور سے سنیں. ادھر بھی اولیاء کی مدد سے, اولیاء کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے کام کرتا ہے. وہ جو کہتے ہیں کہ پیر کیسے پہنچتا ہے اور یہ کیسے ہوتا ہے, ڈوبی کشتی, اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت دی ہوئی ہے کہ جدھر چاہیں ان کا ہاتھ پہنچ جاتا ہے, جدھر چاہیں ان کی سماعتیں پہنچ جاتی ہیں, جدھر چاہیں ان کی بصارتیں پہنچ جاتی ہیں, جدھر چاہیں ان کے قدم پہنچ جاتی ہیں. یہ سب باذن اللہ, بالذات, بالنفس کوئی بھی نہیں کر سکتا. جو اس کا دعویٰ کرتا ہے وہ کافر مرتد ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ درجات دیے, اسی کو کرامت کہتے ہیں. اب سنیں جی پوری حدیث سند کے ساتھ سناؤں گا. حدثنا محمد بن حاتم بن میمون, حاتم بن میمون, حدثنا بحث, حدثنا وہیب, حدثنا سہیل عن ابیہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان للہ تبارک و تعالی ملائکۃ, بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ فرشتے ہیں, سیارتن, جو چلتے رہتے ہیں زمین میں. آگے اس میں ایک لفظ ہے فضلن, اس کا مطلب یا فضلن, اس کا مطلب ہے کہ جو کرامن کاتبین اور باقی جو فرشتے ہیں دنیا کے اندر جو مختلف امور انجام دے رہے ہیں ان سے علیحدہ ہیں, یہ ان سے زیادہ ہیں, ان سے جو ہے نا تو علیحدگی کے ساتھ ان کی کچھ پرفارمنس ہے. وہ یہ ہے, وہ کیا, وہ آگے آ رہی ہے. یبتغون مجالس الذکر, یہ ان کی پرفارمنس ہے. کیا کرتے ہیں, یہ تلاش کرتی ہے, ذکر کی مجلسیں تلاش کرتی ہیں, ان مجلسوں کے تلاش میں پھرتے ہیں. تو کیا کرتے ہیں, فیضا وجد, پھر جب وہ اس مجلس کو پا لیتے ہیں, فیہ ذکر, جس میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے, قرآن کی تعلیم ہو رہی ہوتی ہے, قرآن کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے. لیکن وہ نہیں, وہ قرآن کی تعلیم نہیں جس کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. وہ قرآن کی تعلیم جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر ہے اور اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق دی جا رہی ہے, وہ تعلیم قبول ہے. ورنہ معتزلہ کی تعلیم بھی قبول ہوتی, ورنہ تو قدریوں کی تعلیم قبول ہوتی جو منکر تقدیر ہیں, ورنہ تو مدرجہ کی تعلیم قبول ہو جاتی, مجسمہ کی, مشبہہ کی, ان کی تعلیمیں قبول ہو جاتی. نہیں, ان کی تعلیمیں قبول نہیں ہیں. وہ تعلیم قبول ہوگی جو اہل سنت والجماعت اور صحابہ اکرام نے جس کی ڈیفینیشن کی ہے, یعنی صحابہ اکرام سے تسلسل کے ساتھ یہاں تک پہنچی ہے. اب آئیں جی فَإِذَا وُجِدُوا مَجْلِسًا فِيهِ ذِكْرٌ, جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے, قَعَدُوا مَعَهُمْ, تو ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں فرشتے. وَحَفَّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِأَجْنِحَتِهِمْ حَتَّى يَمْلَأُوا مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ السَّمَاءِ الدُّنْيا. پھر یہ کیا کرتے ہیں, اپنے پروں کے ساتھ ان کو ڈھانپ لیتے ہیں یہ فرشتے جو ہیں, یہاں تک کہ ان مجلس کے اور پہلے آسمان کے درمیان کی جو جگہ اس کو بھر دیتے ہیں, وہ بھر دیتے ہیں. حَتَّى يَمْلَأُوا, یہ یعنی آسمان اور زمین کے درمیان جگہ کو بھر دیتے ہیں. فَإِذَا تَفَرَّقُوا أَرَجُوا وَصَعَدُوا إِلَى السَّمَاءِ, یعنی پھر کیا ہوتا ہے, پھر جب یہ مجلس ختم ہو جاتی ہے ذکر کی, تو یہ تمام کے تمام فرشتے متفرق ہو جاتی ہیں, یعنی پھیل جاتی ہیں, مجلس سے اٹھ جاتی ہیں. جو جڑے ہوتی ہیں نا اور ان کو ڈھانپا ہوتا ہے, جدا ہو جاتے ہیں. پھر یہ سب کے سب آسمان کی طرف عروج کرتے ہیں اور بلند ہوتے ہیں اور چڑھتی ہیں آسمان کی طرف, پہلے آسمان کی طرف. قال فَيَسْأَلُهُمُ اللَّهُ, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرتا ہے. کن سے؟ وہ جو فرشتے اوپر گئے ہیں آسمان پہ. وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ, اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے سب کچھ کہ فرشتے کہاں تھے اور کیا کر کے آئے ہیں اور کیا دیکھ کے آئے ہیں. مِنْ أَيْنَ جِئْتُمْ, تم کہاں سے آئے؟ اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرتا ہے. فَيَقُولُونَ, بس وہ فرشتے کہتے ہیں جِئْنَا مِنْ عِنْدِ عِبَادِ اللَّهِ, ہم آپ کے بندوں کے پاس سے آئے ہیں.
فی الارض زمین سے، یسبحون کا وہ آپ کی تسبیح بیان کرتے تھے، ویکبرون کا وہ آپ کی تکبیر بیان کرتے تھے، ویہللون کا وہ لا الہ الا اللہ کہتے تھے، ویحمدون کا وہ آپ کی تحمید الحمدللہ کہتے تھے، ٹھیک ہے نا جی، ویسألون کا اور وہ سوال کرتے تھے آپ سے رب کریم، قول تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں، وماذا یسألوننی تو وہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں، فرماتے ہیں کیا پوچھتے تھے میرے سے، کیا سوال کرتے تھے، قالوا تو فرشتے جواب دیتے ہیں، یسألونک جنتک یا اللہ وہ سوال کرتے تھے آپ کی جنت کا، قال وہل رأوا جنتی تو اللہ تعالیٰ ان سے فرماتے ہیں کہ انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے، تو فرشتے کہتے ہیں، قالوا تو فرشتے کہتے ہیں لا اے ربی اے ہمارے رب انہوں نے آپ کی جنت کو تو نہیں دیکھا، قال فکیف لو رأوا تو اللہ تعالیٰ ان سے فرماتے ہیں کہ پھر اگر کہ وہ میری جنت کو دیکھ لیتے تو کس طریقے سے وہ جو ہے تو پکارتے، کس طریقے سے وہ جنت کی طلب کرتے، قالو پھر وہ جو ہے نا تو مطلب یہاں پر یہ ہے کہ انہوں نے جنت نہیں دیکھی لیکن وہ جنت کو پکار رہی ہیں، جنت کو اللہ کو پکار رہے ہیں جنت کی طلب کے لیے، اور اگر کوئی جنت کو دیکھ لیتے تو پھر تو وہ 24 گھنٹے اسی میں لگے رہتے کہ اللہ تعالیٰ کی ذکر و فکر میں، اس کی عبادت میں، اس کی جو ہے تو تمام اوامر کو پورا کرنے میں، نواہی سے بچنے میں، یعنی وہ سب کا سب وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر و فکر میں ہی لگا دیتے۔ قالو تو انہوں نے پھر عرض کی اللہ کے قریب میں وَاسْتَجِيرُونَ کا اور یا اللہ وہ آپ سے پناہ مانگتے تھے، آپ سے نجات مانگتے تھے، قال وَمِمَّ يَسْتَجِيرُونِ تو وہ کس چیز سے نجات مانگتے تھے مجھ سے، کس طریق سے، کس چیز سے، تو فرشتوں نے کہا قالوا مِن نار یا اللہ آپ کی دوزخ سے، جو دوزخ آپ نے بنائی ہے، جہنم کی آگ سے پناہ مانگتے تھے، یا ربی اے ہمارے رب، قال تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهَلْ رَأَوْا نَارِ کہ انہوں نے دوزخ دیکھی ہے، کہ انہوں نے وہ جہنم دیکھا ہے جہاں میں نے آگ جلائی ہوئی ہے، قالوا لا تو فرشتے کہتے ہیں نہیں اللہ انہوں نے تو جہنم کو نہیں دیکھا، تو قال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكَيْفَ لَا رَأَوْا نَارِ تو یہ کیسا ہوتا کہ اگر وہ میری دوزخ کو دیکھ لیتے، اس جہنم کو دیکھ لیتے، مطلب وہ جو میں نے پہلے بیان کیا، تو پھر کس طریقے سے استغفار کرتے، وہ دنیا کے سب کام چھوڑ کے اپنی تمام توجہات، اپنی تمام کنسنٹریشن، اپنی تمام تر قوتیں وہ اس بات میں صرف کر دیتے کہ اے رب ہمیں اس آگ سے پناہ دے، اے ہمارے رب اس آگ کی عذاب سے، اس آگ کی جلن سے ہماری جلد کو، ہمارے وجود کو، ہمارے نفوس کو، ہر ایک شے کو یا اللہ اس سے ہمیں بچا لے، ہمارے بچوں کو، ہمارے دوستوں کو، سب کو اس سے بچا لے، کیوں کہ آگ کا چلانا بڑا ہی کڑا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اگر دیکھ لیتے تو پھر قالوا پھر فرشتوں نے جواب دیا وَيَسْتَغْفِرُونَ کا اے اللہ وہ آپ سے مغفرت طلب کرتے تھے، قال تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَيَقُولُ تو اللہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، قال تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فَيَقُولُ بس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد غفرت لہم تحقیق کے ساتھ میں نے تمہیں معاف کر دیا، آتیتہم اور میں نے ان کو وہ سب کچھ دے دیا، ما سألوا جو انہوں نے مجھ سے مانگا، وہ اجرتہم مما استجاروا اور میں نے ان کو اس سے بھی پناہ دے دی جن سے انہوں نے پناہ مانگی، جس سے انہوں نے نجات چاہی میں نے اس سے بھی نجات دے دی، مطلب جو مانگ رہے تھے وہ بھی دے دیا جنت، اور جس سے پناہ مانگ رہے تھے وہ بھی ان کو دے دی، وقال استجاروا قال یقولون ربی تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام فرماتی ہیں یقولون تو فرشتوں نے کہا ربی فیہم فلان اے میرے رب، اے ہمارے رب، فیہم فلان عبد خطاء اس میں ایک بندہ تھا، ان ذکر کی مجلس میں جو اولیاء بیٹھے تھے اللہ کے، جو فقراء بیٹھے تھے اللہ کے، اور ان کے جو متبعین مریدین بیٹھے تھے اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے، ان میں ایک بندہ تھا ان لوگوں کے بیچ میں، جو ایک بندہ تھا بہت ہی شدت کے ساتھ گناہ کرنے والا، خطاؤن کثرت سے خطائیں کرنے والا، انما مرہ وہ تو وہاں سے گزرا تھا، محض گزر رہا تھا، فجلسا اور بیٹھ گیا، انما جو ہے تو حسر کا بات کرتا ہے، مطلب ہے کہ وہ تو وہاں سے گزر رہا تھا، یعنی وہ صرف وہاں سے گزر رہا تھا، اس کا کوئی کام نہیں تھا، اس کی کوئی نیت نہیں تھی ان کے ساتھ بیٹھنے کی، ان کا کوئی ایسا نہیں تھا، وہ صرف کس لیے بیٹھا، وہ ادھر بیٹھ گیا مجلس میں کہ یار یہ دیکھتے ہوئے کیا ہو رہا ہے، وہ ان کے ساتھ بیٹھ گیا، ماہوں قال فیقول تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فیقول اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُ غَفَرْتُ اس ایک بندے کو جو سخت ترین گناہ گار تھا، جو خطائیں کثرت سے کرتا تھا،
وہ جب ان میں بیٹھا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو بھی میں نے بخش دیا. کیوں؟ ہم القوم، یہ وہ قوم ہے لا یشق بہم جلیسہم، ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں ہوتا، ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی اس چیز کا مستحق نہیں ہوتا، بلکہ جو فیض ان کو ملتا ہے ان کی برکت سے وہ فیض ان کو بھی دے دیا جاتا ہے. اور یاد رکھیں جب ایک آدمی جو دنیا کا سخی ہوتا ہے اس کو اللہ نے یہ صفت دی ہوتی ہے کہ جب وہ صدقہ خیرات کرتا ہے نا تو پھر وہ دیکھتا نہیں کہ ان میں امیر غریب مالدار کون ہے، بلکہ شدید غریب کون ہے، کم غریب کون ہے، اور وہ اس کے اندر چھانٹی نہیں کرتا، وہ بھر بھر کے ہر ایک کو ایک ہی طریقے پر دے جاتا ہے. اور اللہ تو ایسا سخی ہے نا کہ وہ پھر اس کے نام کے ساتھ بخل کہیں نہیں آیا، اللہ ایسا سخی ہے. تو جب ان لوگوں میں لوگ آتے ہیں کہ جو اس کا نام اس سخاوت کے ساتھ لیتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں تک کو قربان کر دیتے ہیں اس کے ذکر میں، تو جب ان بندوں میں بیٹھتا ہے جن کا اللہ تعالیٰ اس بڑائی کے ساتھ ذکر بیان فرماتے ہیں تو ان کے ساتھ جتنے گناہ گار بیٹھے ہوں ان سب کی مغفرت ہو جاتی ہے. تو انجینئر محمد علی مرزا کو میرا چیلنج ہے اور اس کے یہ جو چیلے چانٹے ہیں، اس حدیث کا توڑ کرو. اس کے اندر ایک گناہ گار شخص، خطا کار شخص جو ان کے پاس اس نیت سے بھی نہیں آیا تھا کہ میں بیٹھ کے ذکر کروں گا، ان سے دعا لوں گا، بلکہ گزرتے تماشا دیکھنے کے لیے بیٹھ گیا تھا. ایک حدیث میں اس طرح کے الفاظ بھی آتے ہیں، اسی جو دوسری روایت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بخش دیا اور سب کو معاف فرما دیا اور سب کو ان سب کو جو ہے جنت عطا کر دی اور دوزخ سے نجات دے دی. اس کا کون انکار کرے گا؟ اس کا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ تو میں نے بخاری اور مسلم سے سنائی ہے. اگر یہ سچ ہے تو اس کے چیلے ٹانٹوں سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ میدان میں آئیں اور آ کر مجھے اس کا جواب دیں، ورنہ لوگوں کو گمراہ کرنا چھوڑ دیں. اور میں لوگوں سے بھی مخاطب ہوں، اہل سنت والجماعت سے، کہ زیادہ سے زیادہ اٹھ کر ان چیزوں کو آگے پھیلائیں اور لوگوں تک پہنچائیں کہ یہ آدمی لوگوں کو دھوکے دے رہا ہے. اس نے لوگوں کو قبر تک نہیں چھوڑا، اس نے قبر میں بھی دھوکہ دینے کی کوشش کی، برباد کرنے. اس میں میں جلدی ویڈیو بنانے والا ہوں. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس قسم کے لوگوں کے شر اور فتنے سے محفوظ رکھے. اور جنہوں نے سبسکرائب کیا ان کا بہت شکریہ، جنہوں نے نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو بہترین ویڈیو اسی طرح ملتے رہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.